زکوٰۃ اور نماز کی فضیلت کا بیان ہے آج کا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسلام کی بنیادوں میں سے شمار کیا ہے، اور اس کا ذکر نماز کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، نماز جو کہ اسلام کا بلند ترین شعار ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز قائم کرو، اس کے بعد میں زکوٰۃ ادا کرو۔ جس طریقے سے نماز ایک اسلام کا شعار ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک اسلام کا شعار ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا۔ یہ 5 چیزوں کے اوپر، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 میں تقصیر کرنے والوں کی وعید شدید کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ اس بارے میں پہلے ہی مکمل بحث گزر چکی، نماز کے بارے میں ہم نے آپ نے بہت ساری حدیث کریمہ سماعت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ نماز کی فضیلت تو ہم نے پڑھ لیا تھا، کئی بار مسلسل اس کا ذکر بھی آیا نماز کے بارے میں۔ جو چھوڑتے ان کے لیے بھی وعدیں گزر گئی، جو پڑھتے ان کے لیے فضیلت بھی گزر گئی۔ اب جو بیان چلنے والا ہے وہ زکوٰۃ کا بیان چلنے والا ہے۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، والذین وہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ مال و دولت کو جمع کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو انہیں کس چیز کی خوشخبری دے دو؟ عذاب کی، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اس آیت کریمہ میں راہ خدا میں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے انہیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ کسے دیا جائے؟ آج عام طریقے سے لوگ جو مانگنے والے پیشہ اور فقیر ہیں انہیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ انہیں بالکل قطعاً نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو پیشہ اور فقیر ہیں انہیں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلمانوں کے گھر پہ آیا تو ہماری طریقے کی بولنی شروع، کسی دوسرے کے گھر پہ گئے اس طریقے سے بولی کرنا شروع کر دی۔ اسی طریقے سے ہمیں معلوم بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے خرچ کریں گے یا نہیں کریں گے، جا کے ہو سکتا ہے یہاں سے یہاں مانگ کے لے جائے، وہاں شراب لے لے، شراب پی لے جا کے، کوئی اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی پیشہ اور فقیروں کو نہیں دینا چاہیے۔ صدقہ دیتے وقت ایسے نیک افراد فقیر تلاش کیے جائیں جو دنیا سے ترک تعلق کر چکے ہیں اور آخرت سے لو لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ ایسے فقراء کو صدقہ دینا مال کو بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، گاؤں کے اندر بھی اکثر جگہ میں آپ کو مل جائیں گے، جو اپنی پریشانی کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں، جو اپنی پریشانی کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ پہلے ان کے ماحول کے اندر ڈھل جائیں، ان کے بارے میں پتہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ انہیں صدقہ دیا کریں۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے پرہیزگار کا کھانا کھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پرہیزگار کا کھانا کھا اور پرہیزگار کو کھانا کھلاؤ۔ آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ پرہیزگار اس کھانے سے پرہیزگاری میں بڑھے گا، لہذا تو بھی اس اعانت کی وجہ سے اس کی عبادت اور ریاضت میں شریک گنا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، ہم اور آپ بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کر دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کر دیتے ہیں جنہیں نہ اسلام سے تعلق ہے نہ کوئی مسلمانوں سے تعلق ہے۔ ہم اور آپ غریبوں کو بھول جاتے ہیں ایسے موقع کے اوپر، جبکہ جہاں جہاں بھی دعوت کا ذکر کیا گیا، جہاں جہاں بھی کوئی اچھے امور کا کام کیا گیا، وہاں سب سے پہلے غریب و مسکین کو یاد کیا گیا، یا ان لوگوں کو کھانا کھلایا جو تمہارے نزدیک پرہیزگار ہوں، جو تمہاری نظروں کے اندر ہو کہ ہاں یہ بندہ صحیح ہے، تو اس کی دعوت کرنے سے آپ کو بھی اجر ملے گا۔ کیونکہ جب آپ کسی نیک شخص کی دعوت کریں گے، وہ شخص آئے گا آپ کو کھانا کھا کر پھر اسی سے عبادت کرے گا کہ تو گویا کہ آپ بھی عبادت کے اندر اس کی شامل ہو گئے۔ جس آپ کے کھانے سے اس بندے کو جو تقویت پہنچی، جو قوت حاصل ہوئی ہے، جو طاقت اس کے اندر آئی ہے، تو برابر کہ آپ عبادت کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ تو کھانا ہمیشہ پرہیزگاروں کو کھلانا چاہیے، اور کھلانا چاہیے۔ ہم عام طریقے سے سبھی لوگوں کی دعوت کر دیتے ہیں،
عام لوگوں کی دعوت کر دیتے ہیں، ہر محفل کے اوپر بلا لیتے ہیں، لیکن پرہیزگاروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسجد کے اندر ہمارے جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب ان کا خیال رکھا کریں، ایک دوسرے کے گھروں پر بلایا کریں، ایک دوسرے کی دعوتیں کیا کریں۔ ایک عالم کا قول ہے کہ صدقہ دیتے وقت صوفی فقراء کو ترجیح دے۔ کسی نے اس عالم سے کہا کہ اگر آپ تمام فقراء کا کہتے تو بہتر ہوتا۔ عالم نے کہا نہیں، یہ صوفی فقیر ایک ایسا گروہ ہیں جن کی تمام تر توجہ اللہ کی طرف مبذول رہتی ہے۔ جب ان میں سے کسی کو فاقہ سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کی ہمتیں پراگندہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے ان میں سے کسی ایک فقیر کی توجہ فاقہ سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر دینا ان 1000 فقیروں کو دینے سے زیادہ پسند ہے۔ وہ ایسے شخص جو اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہوں، پرہیزگار لوگ ہوں، اور وہ بھوکے، ان کے پاس کوئی ایسا اسباب بھی نہ ہو جس سے اپنے اسباب کو صحیح طریقے سے کر سکتے ہوں، تو ہمارا آپ کا حق بنتا ہے کہ ہمارا آپ ان کا خیال رکھیں، کیونکہ جب انہیں بھوک لگی ہوگی تو ان کی توجہ اپنی بھوک کی طرف جائے گی، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف ہٹ جائے گی۔ اگر آپ نے انہیں کھانا کھلا دیا تو پھر ان کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو گئی، جس پر آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ جن کی دلچسپیوں کا مرکز دنیا ہے، کسی نے حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سنائی تو انہوں نے اسے بہت پسند فرمایا اور کہا کہ یہ شخص اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہے۔ میں نے کافی مدت سے اس جیسی بہترین بات نہیں سنی تھی۔ کچھ مدت کے بعد حضرت جنید سے عرض کی گئی کہ اس شخص کا حال دگرگوں ہو گیا ہے اور وہ دکان چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جناب جنید نے اس شخص کی طرف کچھ مال بھیجا اور کہلا بھیجا کہ اسے اپنے مصرف میں لائے، اپنے خرچے میں لے آئے اور دکان نہ چھوڑے، کیونکہ تم جیسے لوگوں کو تجارت نقصان نہیں دیتی۔ یہ آدمی جس کا تذکرہ ہوا ہے دکاندار تھا، اور فقراء اس سے جو کچھ خریدتے ہیں وہ ان میں سے ان چیزوں کی قیمت نہیں لیتا تھا۔ حضرت ابن المبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عطیہ کو علماء کے لیے خاص کرتے تھے، اپنے ہدیہ کے لیے علماء کے لیے خاص کرتے تھے۔ کسی نے کہا آپ اپنی خیرات و صدقات اگر عام کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے کہا میں نبوت کے مرتبے کے بعد علماء کے مرتبے سے افضل کوئی مرتبہ نہیں جانتا ہوں۔ اگر ان میں سے کسی کا دل اپنی ضرورتوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو ان کے علمی مشغلے میں خلل پڑ جاتا ہے، پھر وہ تعلیم و تعلم پر کم حق و توجہ نہیں دے سکیں گے، لہٰذا ان کے لیے حصول علم کی راہوں کو آسان کرنا افضل و اعلیٰ ہے، افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت ابن المبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عطیہ کو جو ہدیہ آپ کے پاس ہوتا تھا وہ زیادہ تر علماء کو دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا آپ اپنی خیرات و صدقات اگر عام کر دیتے تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے کہا میں نبوت کے مرتبے کے بعد علماء کے مرتبے سے افضل کوئی مرتبہ نہیں پاتا ہوں، یعنی سب سے بڑا مرتبہ نبوت کا ہے جسے اللہ رب العزت نے نبیوں کو عطا فرمایا، اس کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ علماء کا مرتبہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی کا دل اپنی ضرورتوں کی طرف متوجہ ہو جائے، اگر ان میں سے کسی کا دل اپنی ضرورتوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو ان کے علمی مشغلے میں خلل پڑ جاتا ہے، ان کے علمی مشغلے میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اپنے یہاں کے کچھ امام ایسے بھی گزرے ہیں جن کا پریوار بہت لمبا تھا، انہوں نے آپ سے اگرچہ نہ بتایا لیکن ہم سے بتایا، انہوں نے ان کا پریوار لمبا تھا، وقت پر ان کی تنخواہ بھی نہیں ملتی تھی، وقت پر ان کی تنخواہ بھی نہیں ملتی تھی۔ آپ بتائیں ذرا، جس بندے کے اوپر اپنا بھی خرچہ ہو، پھر اس کے بھائی کا انتقال ہو جائے، پھر اس کا بھی خرچہ ہو، اس کی بھی بیٹیاں ہوں، اپنی بھی بیٹیاں ہوں، پھر وہ بندہ 4000 کے اندر کس طریقے سے زندگی بسر کرے گا؟ آپ بتائیں ذرا۔ تو جب 4000 اسے مل رہے تھے تو ظاہر سی بات اسے کوئی نہ کوئی کام شروع کرنا ہی تھا، خرچہ تو چلانا ہے اسے۔ انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا، انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ جسے یہاں 4000 روپے لگائیں گے وہ 4000 کے اندر آپ کیا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی یہاں کا امام آئے، یہاں کی نہیں بات، کہیں کی میں بتا رہا ہوں، تو وہ مجبور ہو کر کے غلط راستہ چن لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے 4000 میں نہیں پڑ رہی تو آپ سے تو اگرچہ نہیں کہہ سکتے ہیں، مجبور ہیں نہیں کہہ سکتے کہ تنخواہ بڑھائی جائے، لیکن اس کے بعد میں الگ کام شروع کر سکتے ہیں۔ تعویذ بنانے لگے، یہ بھی حرام کام ہوگا، ہم پیسہ لینے لگے اس کے اوپر، اب اس کا بھگتان کس کو کرنا پڑے گا؟ آپ کے سبب سے اس بندے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو برابر کے شریک آپ ہوں گے اس کے بارے میں۔ ہر اس شخص کو جو مسجد یا مدرسے کی خدمت کے اوپر مامور ہے، انہیں پوری طریقے سے ان کا خیال رکھا جائے، کیونکہ عام شخص ایک 4000 کے اندر زندگی نہیں بسر کر سکتا، تو پھر وہ کس طریقے سے زندگی بسر کر لے؟ سارے خرچے اسی کے سامنے بھی آتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر، ان مسئلوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ لاک ڈاؤن کے اندر ایک عالم نے پھانسی لگا لی تھی، وجہ بس یہی رہی تھی،
آپ نے کوئی مسئلہ نہیں سنا ہوگا کسی عالم نے کبھی پھانسی لگائی ہو، آپ نے آج تک کہیں نہیں سنا، نہ کہیں پڑھا ہوگا، نہ کہیں نیوز کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کسی عالم نے پھانسی لگا لی، لیکن اس لاک ڈاؤن کے اندر اتنا پریشان ہو کر کہ اس نے پھانسی لگا لی، وجہ یہی رہی کہ نہ اسے تنخواہ ملتی تھی صحیح، نہ کچھ ملتا تھا، بچے اس کے رویا کرتے تھے۔ تو یہ جو بات یہاں بتائی گئی ہے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کسی نے آپ اپنی خیرات صدقات اگر عام کر دیتے ہیں تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے کہا میں نبوت کے مرتبے کے بعد علماء کے مرتبے سے افضل کوئی مرتبہ نہیں جانتا، اگر ان میں سے کسی کا دل اپنی ضرورتوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو ان کے علمی مشاغل میں خلل پڑ جاتا ہے، پھر وہ تعلیم و تعلم کا پر کما حق کو توجہ نہیں دے سکتے ہیں۔ جس طریقے سے تعلیم کرنا چاہیے، جس طریقے سے مدرسے کے اندر پڑھانا چاہیے، جس طریقے سے امامت کرنے کا حق اس طریقے سے امامت کی جائے تو وہ شخص نہیں کر سکتا ہے، جس سے اپنی خرچوں کی طرف توجہ پڑ جائے، کیونکہ ظاہر سی بات خرچہ تو کرنا ہی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، انہیں بھوکا تو نہیں سلایا جا سکتا، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا راستہ نکال لیتا ہے۔ لہٰذا ان کے لیے حصول علم کی راہوں کو آسان کرنا افضل و اعلیٰ ہے۔ اپنے صدقات میں مصیبت زدہ لوگوں خصوصاً عزیز و اقارب کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، اور صلہ رحمی کا اجر بے انتہا ہے، جیسا کہ صلہ رحمی کے باب میں اس کا فضائل گزر چکے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان خفیہ طریقے پر صدقات دے، دے تاکہ ریا کی نحوست سے پاک رہے اور لوگوں کے سامنے لینے والا رسوائی سے بچا رہے۔ صدقہ کرنا چاہیے ہمارا آپ کو چھپ کر کرنا چاہیے، کیونکہ کسی ہم شریف آدمی کو جب کوئی پیسہ دیتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں اور سب کے سامنے دیں گے تو اسے لینے میں شرم محسوس ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کو منع کر دے گا صدقات لینے سے وہ منع کر دے گا۔ اگر آپ اسے چپکے سے دیں گے جا کے تو وہ صدقات کو منع نہیں کرے گا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خفیہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اور اس حدیث شریف میں ہے کہ جس میں ان 7 آدمیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ بھی ارشاد ہے کہ وہ آدمی جس نے خفیہ صدقہ دیا ہو، یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ یہ نہیں جانتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، یعنی بہت چھپکے سے اس نے صدقہ دیا۔ ہاں اگر صدقہ کے اظہار میں یہ فائدہ ہو کہ اور لوگ بھی صدقہ دیں گے تو اس کے اظہار میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اس طریقے سے مسجد کے اندر مسجد کا کام شروع ہوا، کسی شخص نے کہا ہاں ہم اتنے روپے دے رہے ہیں، تو اس طریقے سے لوگوں کے اندر جوش بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ ریاکاری کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر صدقہ کے اظہار میں یہ فائدہ ہو کہ اور لوگ بھی صدقہ دیں گے تو اس کے اظہار میں کوئی مضائقہ نہیں، بشرط کہ ریا اور احسان جتانے کا اس میں دخل نہ ہو۔ چنانچہ فرمان خداوندی ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم لا تبطلوا صدقاتکم، تو اپنے صدقہ کو نہ باطل کرو، احسان جتا کرو تکلیف دے کر کے۔ صدقہ دے کر احسان جتانا بہت بڑی مصیبت ہے، اسی لیے صدقہ کے خفیہ رکھنے کو ترجیح دی گئی ہے، اور اپنی نیکی کو بھول جانے کا کہا گیا ہے، کہا۔ آج کل آدمی نے اس محاورے کا غلط مطلب نکال لیا، نیکی کر کنویں میں ڈال۔ یہ بالکل صحیح جگہ اپنی جگہ محاورہ ہے، نیکی کر کنویں میں ڈال، مطلب نیکی کر کے بھول ہی جا کہ ہم نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ لوگ اس سے اپنے مطلب کا فائدہ نکال لیتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنا تو ہمارے ساتھ غلط ہو گیا۔ نیکی کرنا چاہیے، اس کے بعد میں نیکی کو دھیان نہیں رکھنا چاہیے، جیسا کہ اس شخص کے لیے شکر اور نیک جذبات کے اظہار کو ضروری قرار دیا گیا ہے جس پر کسی نے احسان اور نیکی کی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ نیکی اور صدقات کا ہاتھ جہاں بھی ہو غنیمت ہے، خواہ اسے بندہ شاکر اٹھاتا ہے یا کفران نعمت والا اٹھاتا ہے۔ شکر گزار کے شکر میں اس کے لیے جزا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کافر کے کفر کا بدلہ ہے۔ ہاں تو آج کے بیان کے اندر ہمیں 2 چیزوں کا پتہ چلا۔ پہلی چیز نماز کے بارے، نماز کی فضیلت گزر چکی، دوسری چیز صدقات کے بارے میں، اور صدقات انہی کو دینا چاہیے جو اس کے لائق ہوں، اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پرہیزگار کو کھانا کھلایا کرو۔ تو اگر ہم اور آپ کے اندر یہ نظام پیدا ہو جائے جو ہماری مسجدوں سے لگے ہوئے ہیں، جو مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں، اگر ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے کی دعوتیں کرنا شروع کر دیں، یا آپس میں ایک دوسرے کو ایک جگہ مل کر سارے لوگ، کوئی شخص ایک لوگ اپنے گھر پہ دعوت کر لے، پھر سارے کے سارے لوگ وہاں جمع ہو جائیں، وہاں دین کی باتیں ہوئے، پھر وہیں سے سارے کے لوگ اسی محلے کے اندر گھوم لیں کہ تم بھی چلا کر نماز پڑھے، اس طریقے سے ہمارا کام بہت آسان ہو سکتا ہے۔
جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی دعوت کرتے تھے، سارے کے جتنے آپ کے پاس ہوتے تھے سارے صحابہ گھر پہ جاتے تھے، وہاں پہ دعوت قبول کی، دعوت کھائے، اس کے بعد میں اسلام کی تعلیم کا آغاز کرنا شروع کر دیا، لوگوں تک دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے ہمارا آپ کو چاہیے، ہمارا آپ جو مسجدوں کے اندر آتے ہیں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا کریں، اپنے گھروں کے اوپر بلائیں، اس کے بعد میں وہاں جو کچھ بھی ہو جس طریقے سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس طریقے سے آپ انہیں کھلائیں پلائیں، اس کے بعد میں سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر کسی ایک شخص کے وہاں جائیں، ان سے آپ بتائیں کہ چلو نماز پڑھنے کی طرف، دین کے بارے میں آپ بتائیں انہیں، یہ زیادہ مناسب بات رہے گی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس شخص کے گھر پہ 4-5 لوگ اکٹھا ایک ساتھ جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ نماز پڑھنے چلو، تو اس کے دل کے اندر اگر ایمان ہے تو شرم سے تو ضرور محسوس ہوگی۔ تو ہم آپ کو چاہیے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو اللہ رب العزت ہمیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیغام عطا فرمائے۔ مالک ہم سب کو صحیح طریقے سے علم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، مالک جتنا پڑھیں یا سنائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہم سب کو تمام تر زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ عطا فرما، مالک ہم سب کو آپس میں میل محبت عطا فرما، مالک ہم سب کو آپس میں بھائی چارگی نصیب فرما، یا مالک ہم سب کو تمام تر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔